السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مس اسپوکی ٹی وی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پہلی سٹوری پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں آج کی نیو سٹوری کی طرف۔ آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہی ہوں، یہ سٹوری بیسڈ ہے ایک سچے واقعے پر۔ تو سٹوری سننے سے پہلے میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ تو چلے پڑھتے ہیں آج کی نیو سٹوری کی طرف۔ قبرستان کا خوفناک واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید علی رضا ہے اور یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ اس دوران میں اپنے والد صاحب کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک بار ہم تمام دوست جمع تھے، سب کے پاس بائک تھی۔ ہمارا پلان بنا کہ کسی فاسٹ فوڈ اسٹریٹ جا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور گپ شپ کریں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گپ شپ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 2 بج گئے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ نکلے واپسی کے لیے، جہاں سے ہمارا گزر ہوا تھا۔ ڈیفنس کا جو قبرستان ہے، جو گزری قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے، یقیناً ڈیفنس کے رہنے والے کراچی کے لوگ جانتے ہوں گے۔ وہاں سے ہمارا گزر ہوا تو میں اپنے والد صاحب کو بہت مس کر رہا تھا۔ انہی دنوں ان کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو یار، فاتحہ کر کے چلتے ہیں۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، سردیوں کے دن تھے، بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ قبرستان چلا گیا، فاتحہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میرے ساتھ جو میرا دوست تھا، اس کا نام تھا یاسر۔ یاسر نے نوٹ کیا کہ ایک چھوٹا سا درخت تھا جہاں پر جھاڑیاں بھی تھیں جو کافی دیر سے ہل رہی تھیں۔ یاسر نے جب یہ بات نوٹس کی تو اس نے مجھے بتایا کہ یار، وہ جھاڑیاں بہت غیر معمولی طور پر ہل رہی ہیں۔ ہوا کی وجہ سے تمام چیزیں ہلنی چاہیے، صرف وہی جھاڑیاں ہل رہی ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم جھاڑیوں کی طرف گئے، ہم نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو ہمارے ہوش قطع ہو گئے۔ ہم نے دیکھا اس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کے گولڈن بال تھے اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور ہم دیکھ کر ڈر گئے۔ ہم نے کہا کہ فوری طور پر یہاں سے نکلتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے۔ جیسے ہی ہم پلٹے، وہ ہم سے پہلے ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ کوئی غیر معیاری مخلوق ہے۔ یاسر سیدھا باہر کے گیٹ کی طرف بھاگا اور میں والد صاحب کی قبر کی طرف بھاگا۔ میں اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس جا کھڑا ہو گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے سے پکڑ کے مجھے وہاں بٹھا دیا۔ باقاعدہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی پراسرار ہے۔ اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ دیکھ مجھے ہی رہی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، لیکن اس کو دیکھ کر جو خوف آ رہا تھا۔ آدھی رات کو قبرستان کے اندر ایک لڑکی کا تو ہونا ناممکن ہے۔ مجھے اتنی دعائیں آتی تھیں، جتنی بھی آیتیں آتی تھیں مجھے یاد تھی، وہ میں پڑھنے لگ گیا آیت الکرسی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد تھی جو میرے شولڈر پر ہاتھ آیا۔ اس ہاتھ نے مجھے تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی۔
جب وہ لڑکی دوبارہ سے جھاڑیوں کی طرف چلی گئی تب میرے شولڈر سے وہ ہاتھ کا وزن چلا گیا، ایسا لگا کہ کسی نے مجھے چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد میں دعائیں پڑھتے پڑھتے گھر پہنچا۔ جب گھر آ کر میں نے اپنی والدہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو میری والدہ نے میرا صدقہ نکالا اور مجھے منع کیا کہ میں لیٹ نائٹ دوبارہ ایسی جگہوں پہ نہ جاؤں۔ نہ جانے کیسی کیسی مخلوق آباد ہے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔